بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، ہم آل بیت اطہار علیہم السلام کے حوالے سے اور رد ناسبیت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ مطالبے کرتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کے قریب کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے موافق ہے، اور یہ قرآن و حدیث کا ہی حکم ہے۔ اہل بیت اطہار کی مودت، ان سے محبت رکھنا، ان کے بغض سے بچنا، یہ قرآن مجید اور احادیث کریمہ کا ہی حکم ہے۔ تو ہم اسی حکم پہ عمل کرتے ہوئے یہ سارا کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اہل بیت اطہار کے فضائل کیا ہیں اور ان کے مناقب کیا ہیں، اور ان سے محبت کا اجر کیا ہے، ان سے بغض کا انجام کیا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اہل بیت اطہار سے بغض یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے اور جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹل فیصلہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث اس کے اوپر موجود ہیں کہ جس شخص کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ پہلی روایت جسے امام ابن حبان نے نقل کیا، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، اور ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور شیخ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت اطہار سے کوئی ایک شخص بھی بغض نہیں رکھتا ہوگا مگر اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو شیخ البانی نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ بالکل صحیح روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ اور جو دوسری روایت ہے المستدرک علی الصحیحین کے اندر 4712 نمبر حدیث، اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے اس کو نقل فرمایا۔ اسی طرح امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بنو عبد المطلب، میں نے تمہارے لیے اللہ سے تین دعائیں مانگی، تین چیزیں مانگی۔ ایک دعا یہ مانگی کہ اللہ تمہارے قائم کو ثابت قدمی عطا فرمائے، دوسری یہ مانگی کہ اللہ تمہارے گمراہوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور تیسری دعا یہ مانگی کہ اللہ تمہارے جاہلوں کو علم عطا فرمائے، اور یہ دعا مانگی کہ اللہ تمہیں رحم دلی اور سخاوت عطا فرمائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلَوْ صَفَنَ رَجُلٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ فَهُوَ مُبْغِضٌ دخل النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان کھڑا ہو جائے، وہاں پہ ساری زندگی کھڑا رہے اور وہاں پہ نماز ادا کرے اور روزے رکھے، یعنی دن کا روزہ رکھے، رات کا قیام کرے، تو وہ مر گیا اس حال میں اللہ سے اس نے ملاقات کی کہ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کا، اہل بیت محمد علی سیدہم علیہم السلام کا بغض ہوا، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس روایت کے اوپر بڑا کلام بھی کیا جاتا ہے۔ اس روایت میں ایک راوی ہے اسماعیل بن ابی اویس، ان کو بعض لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک، جس طرح امام نووی نے شرح صحیح مسلم کے اندر نقل کیا کہ جمہور کے نزدیک اسماعیل بن ابی اویس یہ ثقہ راوی ہیں، اور یہ امام بخاری کے شیخ ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر ان سے 100 سے زائد احادیث روایت کی ہیں، اور 100 سے زائد احادیث لی ہیں۔ امام مسلم نے بھی ان سے احادیث لی ہیں۔
اس لیے ان کے اوپر کی گئی جرح یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے اس روایت کو امام حاکم نے بھی صحیح قرار دیا اور امام ذہبی نے بھی تلخیص کے اندر اس روایت کو علی شرط مسلم صحیح قرار دیا ہے، لہذا یہ روایت صحیح ہے اور اس روایت کا بھی اثبات ہوتا ہے۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار ان کی محبت یہ انتہائی ضروری ہے، ان کے بغض سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے اس فی زمانہ جو لوگ ناسبیت کو پروموٹ کر رہے ہیں، طرح طرح کے ہیلوں بہانوں کے ساتھ اہل بیت اطہار کی فضائل کو مناقب کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا بغض کیا ہے، کس طرح پتہ چلتا ہے کہ ان کا انسان کے دل میں بغض ہے؟ یہی نشانی ہے کہ جو بندہ ان کے ذکر سے جلتا ہو یا ان کے ذکر کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہو، ان کے فضائل میں موجود روایات کا انکار کرتا ہو، ان روایات کو کے اوپر موضوع ہونے کا، ضعیف ہونے کا الزام لگاتا ہو، ہیلے بہانے تلاش کرتا ہو، تو یہی اہل بیت اطہار کے بغض کی فی زمانہ نشانی ہے۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں سے خود بھی بچنے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ خدارہ اہل بیت اطہار کے معاملے میں اچھائی کی طرف آئیں اور ان کے معاملے میں سوچیں کہ کہیں آپ بھی ان کے بغض کا شکار تو نہیں ہے۔ تو رہی بات کہیں علمی جو بات ہوتی ہے، ضعیف کی روایت کو اگر کہا بھی جائے تو وہ اہل بیت کے فضائل میں یا صحابہ کے فضائل میں یا فضائل کے باب میں مطلقاً ضعیف فوائد کو بھی قبول کیا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار کی توجہات عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں ان کے محبین میں ہمیں شامل رکھے اور ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔